لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال تعالى إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور تلگنگ کے اس علاقے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ مجھ سے قبل آپ نے شعراء کرام کا کلام منظوم سنا اور علماء کرام کے مواعظ حسنہ بھی آپ نے سنے۔ مجھے تو کہا گیا کہ نماز مغرب کے بعد آپ کا بیان ہوگا، تو میں مغرب کی نماز سے 1.5-2 گھنٹے پہلے آیا ہوں۔ تو اب وقت عشاء کا بھی گزر چکا ہے اور میں اپنا بھی اور آپ کا بھی احساس کروں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا، آپ لوگوں کی توجہ درکار ہوگی۔ اشتہار پہ نظر پڑی تو لکھا ہوا تھا عظمت قرآن کانفرنس۔ یقیناً قرآن کریم عظمتوں والی کتاب ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب کی عظمت، شان اور رفعت اجاگر کرنے کے لیے اپنی کتاب میں مختلف اسلوب اپنائے ہیں۔ اس کتاب کی عظمت اور حقیقت اور شان واضح کرنے کے لیے ایک انداز تو رب کائنات کا یہ ہے کہ خود اس قرآن میں اللہ نے اپنی اس کتاب کو 60 سے زیادہ ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے ناموں کے ساتھ؟ 10 نہیں، 20 نہیں، 40 50 نہیں، 60 سے زائد نام ذکر کیے۔
اور کبھی اللہ رب العزت نے یہ انداز بھی اپنایا کہ 29 سورتوں کا آغاز اللہ نے قرآن کی عظمت سے کیا ہے، اور کبھی اس کتاب کی عظمتیں اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور وہ قرآنی قسمیں ہیں وہ مختلف انداز سے، ذرا اس کا انداز تو دیکھیے، کبھی قرآن کے لیے قسمیں اٹھائیں، کبھی قرآن کی قسم کسی اور بات کو ثابت کرنے کے لیے اٹھائی، جیسے یاسین والقرآن الحکیم، یہاں قرآن حکیم کی قسم ہے لیکن کس بات کے ثابت کرنے کے لیے؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک تو رسولوں میں سے ہے، رسول اکرم کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھائی، اور کبھی انداز یہ اپنایا کہ قرآن کی عظمت کے لیے کسی اور چیز کی قسم اٹھائی، اور چوتھا انداز یہ اپنایا کہ قرآن کی قسم خود قرآن کے لیے اٹھائی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی عظمتوں والی کتاب ہے، اور اس کتاب کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، میرے مالک نے خود اس پہ تلفظ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے قرآن کے اس انداز پہ؟ دیکھیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے، إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، سورت حامیم السجدہ، اس سورت کا دوسرا نام سورت فصلت، اس سورت کی آیت نمبر ہے 41۔ قرآن کہتا ہے إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک البتہ یہ کتاب ہے عزیز، عزتوں والی۔ عزیز کے معانیوں پہ ذرا غور کیجئے تو مزہ آئے گا نا۔ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزت مند کتاب ہے، عزتوں والی کتاب ہے، اور دوسرا معنی عزت کا إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ محفوظ کتاب ہے۔ تیسرا معنی إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ زبردست اور غالب کتاب ہے۔ عزیز کیسی کتاب؟ زبردست کتاب ہے۔ یہ کتاب بھی عزیز ہے کیونکہ جس کا کلام ہے وہ بھی عزیز ہے۔ فرمایا إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، عزتوں والی کتاب ہے، اور اس کی عزت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے کتنی تاکیدیں ذکر کی۔ اِنَّا ذکر کیا، پھر لَکِتَابٌ، لام تاکید ذکر کی، پھر کتابن کے اوپر تنوین بھی تعظیم کی ہے، یہ اس کی عظمتیں اجاگر کرنے کے لیے۔ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزت مند کتاب ہے، اتنی عزت والی کتاب ہے تلگنگ کے لوگوں کہ اگر لکڑی کی نسبت بھی ہو جائے وہ لکڑی بھی عزت پا جاتی ہے، کپڑا کی نسبت ہو جائے وہ کپڑا بھی عزت دار بن جاتا ہے، جس سینے کی نسبت ہو جائے وہ سینہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس سرزمین کی نسبت ہو گئی
وہ ام القرآن مدینۃ المنورہ مکہ المکرمہ بن گیا. جس مہینے کی نسبت ہو گئی وہ رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار ہو گیا. جس رات کی نسبت ہو گئی قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس سورت کا نام بھی سورۃ القدر ہے. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً ہم نے اس قرآن کو عزت والی قدر والی رات میں اتارا ہے. میرا استدلال نہیں سمجھے. میں نے کہا انہ لکتاب عزت دار کتاب ہے. جس رات میں آیا وہ رات بھی کیا بن گئی؟ عزت والی بن گئی. کیونکہ قدر کے 3 معنی ہیں. کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی قدر کا احترام کرنا، عزت توقیر. جیسے لوگ کہتے ہیں میں فلاں کے پاس گیا، فلاں نے ہماری بڑی قدر اور عزت کی. ایسا کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں قدر کرو بھائی. تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر. اور اس رات کی کتنی قدر ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ فرمایا قدر والی کیوں نہ ہو، اتنی قدر والی ہے کہ رات ایک ہے اور بہتر 1000 مہینوں سے ہے. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جس رات میں قرآن آیا وہ قدر والی بن گئی ہے. تلگنگ والو، میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری عجیب بات کہتے ہیں درس میں. وہ کہتے ہیں جس بندے نے عطر لگائی ہو، خوشبو لگائی ہو، کستوری ہے، عود ہے، مشک ہے، عنبر ہے، مختلف خوشبوئیں لگائی ہو اعلیٰ قسم کی، وہ گلی سے گزر جائے تو پوری گلی معطر ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بندہ گزرا ہو، پیچھے سے آنے والے کہتے ہیں یار بڑی اعلیٰ قیمتی لگا خوشبو کوئی لگا کے گیا ہے. حالانکہ صرف عطر جس نے لگائی ہے، نہ دیوار پہ عطر لگی ہے نہ زمین پہ، صرف عطر جس بدن پہ لگی ہے وہ جسم والا گزرا ہے. تو جس رات میں صرف قرآن اترا ہے اس رات کو اتنا معطر کر دیا کہ 1000 مہینوں سے افضل کر دیا. تو سنیے تلگنگ والو، گلی سے گزرا ہے خوشبو والا، گلی اتنی معطر ہے، تو وہ خوشبو جس ڈبی میں پڑی ہوگی وہ ڈبی اور وہ خوشبو خود کتنی معطر ہوگی. جس رات میں قرآن آیا اس سے 1000 مہینوں سے زیادہ معطر کر دیا. تو قرآن خود کتنا معطر ہوگا. جس سینے میں قرآن جا کے ٹھکانہ بنا لے وہ سینہ کتنا معطر ہوگا. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا. قدر کا دوسرا معنی اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو تقدیر والی رات میں اتارا. اللہ اکبر. پورے سال کی تقدیر، احکام فرشتے کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. جو کھڑا ہو اس رات رب کا قرآن پڑھ رہا اور اب اس کی تقدیریں بدل کے رکھ دیتا ہے. قرآن تو ہے ہی ایسی کتاب. اور تیسرا معنی قدر کا تنگی. کیا؟ یہ بڑا عجیب معنی ہے. یہ بھی قرآن نے کیا ہے. یہ تیسرا معنی بھی کہاں؟ قرآن کہتا ہے جب حضرت یونس علیہ السلام قوم سے نکل کے چلے گئے
اور انہوں نے خیال کیا، قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، فَظَنَّ أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، میرے یونس نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پہ تنگی نہیں کریں گے۔ نقدرہ کیا کرنا؟ تنگی کرنا۔ اور دوسرا مقام بھی میں ذکر کرتا ہوں قرآن کا، قرآن کہتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے، قدر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ تنگ کرنا۔ تو اس رات کو تنگ رات کیوں کہا کہ ہم نے قرآن کو تنگی والی رات کیوں کہا؟ سنیے جواب، جم جاؤ گے۔ علامہ شنقیطی اضواء البیان میں لکھتے ہیں اس رات کو قدر والی رات، تنگی والی رات اس لیے کہا کہ اس رات اللہ اتنی فرشتے اتارتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو میں نے کہا انہو لکتاب عزیز، یہ عزت مند کتاب ہے، اور اتنی عزت مند کتاب ہے جس نے سینے سے لگا لی، پھر رب نے نہیں دیکھا اس کا رنگ کالا ہے گورا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا یہ سندھی ہے بلوچی ہے پٹھان ہے، رب نے رنگ دیا، پھر یہ نہیں دیکھا عجمی ہے یا عربی ہے، پھر رب نے نہیں دیکھا اگر کسی آنکھوں سے نابینا نے بھی سینے سے لگا دیا، رب نے اسے بیناؤں کا بھی امام بنا دیا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو سعودیہ کے مفتی اعظم دونوں آنکھوں سے معذور ہیں۔ مفتی اعظم جی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ میرے دوستو، قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، انہو لکتاب عزیز۔ سوچتا ہوں صحابہ کرام میں ایک نام آتا ہے، بلکہ پوری حدیث سنا دوں، کیا یاد رکھو، سنا دوں؟ مجمع اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا القرآن من اربعۃ، 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ کتنے آدمیوں سے؟ اعتماد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ کتنے آدمیوں سے؟ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ کون سے؟ من عبداللہ ابن مسعود، اللہ اکبر، وسالم مولا ابی حذیفہ، ومعاذ بن جبل، وابی بن کعب۔ کتنے نام لیے؟ 4 نام لیے۔ آپ کہیں گے 4 کا نام اس لیے چاروں کی مال زیادہ تھا اس لیے ان کے نام لے لیے؟ نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں اور اپنے آقا کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ ایک دفعہ خود ہی کہتے ہیں نبی علیہ السلام آ رہے تھے، مجھے اس وقت کیا معلوم تھا، میں لڑکا تھا بکریاں چرا رہا ہوں، دور سے دیکھتا ہوں 2 بندے آ رہے ہیں، پاس آئے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے آپ کو پتا ہے دیکھو ہمارے گلے بھی خشک ہیں، تھکاوٹ ہے، بھوک ہے، اگر آپ کی بکریوں میں کوئی دودھ والی ہے تو آپ ہمیں دودھ پلا دیں۔ تو پتہ ہے عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نہیں پلا سکتا ہوں، دودھ والی بہت ساری ہیں لیکن دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ جواباً فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں غلام ہوں، مجھے دودھ دینے کی اجازت نہیں ہے، صرف چرا سکتا ہوں، دودھ نہیں نکال کے کسی کو دے سکتا ہوں۔ آج کل کا کوئی ہوتا اور خیر ایک گلاس دو اندان کے پتہ لگ جائے، نہیں، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلو ایسی بکری دے دو جس میں دودھ نہیں ہے، جس میں دودھ نہیں وہ دے دو، اس کو آپ کیا کریں گے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے دے تو صحیح، پھر دیکھنا کیا کرتے، دے ذرا
جا کے ایک پکڑ کے لے آیا. جیسے ہی لے کے آیا نبی علیہ السلام نے اس کے تھنوں پہ جو ہی ہاتھ لگایا پہلے تھن تھے ہی نہیں, اب دودھ باہر آ رہا ہے. اللہ اکبر. کچھ کلمات پڑھے آپ نے اور دم کیا, دودھ سے اس کے تھن بھر آئے, دودھ نکالا, مجھے بھی پلایا, میں نے بھی خوب سیر ہو کے پیا, دونوں ساتھیوں نے پیا. جب جانے لگے تو میں کھڑے ہو کے کہنے لگا عجیب پاک باز بندے ہو, میں سارا دن چرا چرا کے جن میں دودھ ہوتا ہے وہ دودھ نہیں دیتی, اور آپ نے خشک بکری کو ہاتھ لگایا دودھ آ گیا. علمنی ہؤلاء الکلمات, یہ جو کلمے آپ نے پڑھے ہیں یہ مجھے بھی سکھلا دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انت غلام معلم, ایک معنی کہ تو سکھلایا ہوا لڑکا نظر آتا ہے, اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ معلم نہیں ہے بلکہ انت غلام معلم, تو ایسا لڑکا ہے لگتا ہے اللہ تجھے معلم اور استاد بنا دے گا. وہ اس وقت کی پیشن گوئی جب ایمان بھی نہیں لایا تھا عبداللہ ابن مسعود, بعد میں ایمان لایا اور میرے پیغمبر کا وہ جملہ سچا ثابت ہوا, معلم قرآن بنا دیا رب نے. فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھو. قد بھی چھوٹا تھا, اونچا قد بھی نہیں, اور جسامت بھی بڑی, بالکل چھوٹی سی جسامت ہے, اور اتنی باریک باریک پنڈلیاں کہ درخت کی ٹہنی پر چڑھے ہوئے نبی علیہ السلام کے لیے مسواک کاٹ رہے ہیں تو ہوا چلتی ہے, پنڈلی نظر آتی ہے تو ایسے ایسے جھولتے ہیں تو باقی دوست ہنسنے لگتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو, کیا عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ ساتھیوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے, جس باریک پنڈلی کو تم دیکھ کے مسکرا رہے ہو اس باریک پنڈلی کا وزن قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ جیسا ہوگا. یہ اتنی عزت, یہ اتنا وزن, یہ اتنا شان یہ قرآن سے ملتا ہے. میں نے کہا انہو لکتاب عزیز, یہ عزت مند کتاب ہے. دوسرا نام لیا تھا سالم کا, کس کا؟ سالم مولا ابی حذیفہ. حضرت ابو حذیفہ کے کیا تھے, یہ آزاد کردہ غلام ہے, بالکل سیاہ رنگت, ٹھیک ہے نا, باریک سا جسم. مدینہ منورہ کی منڈی میں بکنے کے لیے 3 دن کھڑے ہیں, کوئی خرید نہیں رہا, بھوکے پیاسے, تفصیل کا وقت نہیں. وہاں سے بکتے بکتے ابو حذیفہ نے خریدا. ابو حذیفہ مکہ آتے ہیں اور ابو حذیفہ کی دوستی حضرت عثمان سے ہے, ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں, نبی کریم کی محفل میں آتے ہیں علیہ السلام. جو ہی ایمان قبول کرتے ہیں تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سالم میرا غلام ہے, یہ میں آپ کی محفل میں بٹھاتا ہوں, اسے رب کا قرآن سکھائیے. کہاں وہ غلام, کہاں وہ کالے رنگ کا جو منڈیوں میں بکنے والا, آج جب قرآن کے لیے بیٹھا, کسے کیا معلوم کہ سالم کتنا بڑا قاری قرآن بنے گا. قرآن کی ایسی تعلیم لی, اللہ نے آواز انداز بھی ایسا دیا. صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک دن نبی علیہ السلام نے سالم کی تلاوت سنی, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اس کی پیٹھ پہ ہاتھ مار کے کہا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا, اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں سالم جیسے قاری قرآن پیدا کیے. اللہ اکبر.
इन्नहू लकिताबुन अजीज। और तीसरा नाम उनमें था हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु। वही मुआज है 18 साल की कड़ियल जवानी में ईमान कबूल करते हैं, इंतहाई नफीस तबा। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वो ताल्लुक है कि हजरत मुआज खुद कहते हैं कई दफा नबी अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, ए मुआज अल्लाह की कसम है मैं मोहम्मद तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अंदाजा लगाए किस शान के मालिक कि नबी अलैहिस्सलाम ने कसम उठा के फरमाया मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। ये है कुरान के, इनसे कुरान सीखा। और एक दिन कहने लगे ऐसा हुआ नबी अलैहिस्सलाम सवारी पर हैं, मैं आपके पीछे बैठ गया। क्या खुश नसीब लोग थे, खुदा की कसम। नबी अलैहिस्सलाम मुझसे आगे, मैं पीछे बैठा हूं, आपकी पीठ मेरे सीने से टकर रही है और ठंडक मेरे सीने में मैं महसूस कर रहा हूं। चलते चलते नबी अलैहिस्सलाम ने यूं रुखसार मोड़ के कहा, या मुआज। मैंने प्यार से कहा, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं मैं, कुर्बान जाऊं, बोलिए। आपने कुछ नहीं फरमाया। फिर आगे चले थोड़ी देर, फिर ऐसे मुड़ के कहा, या मुआज। इसमें कोई मोहब्बत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर देख के कहा, या मुआज। मुआज ने फिर वही कहा, मैं सदके, मैं कुर्बान जाऊं, बोलिए। नहीं जवाब दिया। तीसरी मर्तबा जब फिर कहा, या मुआज, तो उस वक्त पूछा, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह। ए मुआज, क्या तू जानता है अल्लाह का अपने बंदों पे क्या हक है और बंदों का अल्लाह पे क्या हक है? हजरत मुआज कहते हैं मैंने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं, आप ही बतलाइए। फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का अपने बंदों पे ये हक है, अय्याबुदूहु व ला युशरिकु बिही शैआ, अय्याबुदूहु, कि उसी की बंदगी करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। तलगंग वालों, हम भी यही रोना रोते हैं कि तौहीद अल्लाह का बुनियादी हक है। तौहीद अल्लाह का बुनियादी हक है, ये अल्लाह का हक है। जो अल्लाह का हक नहीं देता तो उसको ये हक पहुंचता है कि वो जन्नत का तलबगार बना फिरे? बोलो नहीं। तो फरमाया अल्लाह का हक ये है कि उसी की बंदगी की जाए और उसमें मिलावट और शराकत किसी की ना हो। फिर फरमाया अब बंदों का क्या हक है अल्लाह पर? फरमाया आप ही बतलाइए। का इज़ा फ़अलू ज़ालिका, जब बंदे तौहीद पे पक्के रहकर अल्लाह का हक पूरा अदा कर दे, सारी जिंदगी गुजारे शिरक ना करें, तो फिर बंदों का हक ये है अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, कि अल्लाह इनको अजाब ना दे। ये इनका हक है कि अल्लाह इनको अजाब ना दे। अल्लाहु अकबर। मुआज बिन जबल का नाम लिया, इनसे कुरान सीखिए। और चौथा नाम उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन से उबई इब्न काब कि जब अल्लाह का कुरान पढ़ते, अंसारे मदीना औरतें अपने बच्चों को लेके छतों पे चढ़ जाती, बच्चों को खामोश करा के कहती, खामोश हो जाओ, मोहम्मद अरबी का शागिर्द कुरान पढ़ रहा है।
ایسی آواز میں قرآن پڑھتے تھے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے تلاوت سنی تو فرمایا اے ابی لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تجھے داؤد علیہ السلام والا لحن عطا کیا ہے، تجھے اللہ نے لحن داؤدی سے نوازا ہوا ہے، ایسا قاری قرآن۔ اور ایک دن یہی ابی ابن کعب میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے، نبی کریم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، ابی ذرا مجھے قرآن سناؤ نا، ہاں میرے سامنے ذرا تلاوت کرو۔ تو ایک دم کہنے لگے اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو اترا ہی آپ پر ہے، قرآن تو آپ ہی پر اترا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہتا، تھوڑی دیر پہلے جبریل نے آ کے کہا تھا کہ جب ابی آئے تو ان سے کہیے قرآن پڑھے اور آپ سنتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو قرآن کی عظمتیں سمجھتے ہو؟ عظمت قرآن کانفرنس، قرآن کی عظمت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو پتہ ہے؟ جب یہ سنا کہ جبریل نے کہا تو ایک دم کہنے لگے اواسمانی لک جبریل، کیا جبریل نے میرا نام لے کے کہا تھا؟ اور طلب پیدا ہوگی کہ جبریل نے میرا نام لیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی جبریل نے بعد میں لیا، پہلے تیرا نام اللہ نے لیا ہے۔ جبریل نے تو تب لیا کہ کس نے لیا؟ اللہ نے جبریل سے کہا۔ تو اس وقت رو کے کہنے لگے میں تو وہ ہوں جسے بکریاں چرانا بھی نہیں آتا، قرآن کی خدمت نے اتنا بلند کر دیا کہ آج ربی نام لے رہا ہے۔ انہو لکتاب عزیز، یہ عزت مند کتاب ہے۔ کائنات والو آج اگر مسلمان ذلت کا شکار ہے، آج اگر مسلمان کی پٹائیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن پس پش ڈال دیا ہے۔ تو جو ہماری عزت تھی ہم کھو بیٹھے۔ قرآن آیا تھا مسلمان کے لیے امام مقتدا بن کے، قانون بن کے، دستور بن کے۔ سچ بتاؤ 57 ممالک میں کون سا ملک ہے جو کہتا ہے قرآن ہمارا دستور ہے؟ ہاں سوائے افغانستان کے، وہ تو بھی چند دن کی بات ہے، باقی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باوجود اس کے کہ مانتے ہیں اللہ کی کتاب، مانتے ہیں کہ یہ قانون حیات ہے، مانتے ہیں کہ عزتوں کی ضامن کتاب ہے، مانتے ہیں حقوق کی محافظ کتاب ہے، مانتے ہیں کائنات میں امن اسی سے آئے گا، اسلام اسی سے نافذ ہوگا، اسلام اسی سے برتری پائے گا، شان پائے گا، مسلمان مستحکم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود بھی قرآن کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ پس پش ڈالا۔ میرے دوستو کسی پنجاب کے شاعر نے خوب کہا کہ ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی، ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی، تے کھلے قرآن نو مندا کوئی کوئی۔ ٹھپے قرآن تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن کھول کے جب سنایا جائے پھر آپ کو ماننے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ انہو لکتاب عزیز، عزت مند کتاب ہے، ایسی عزت مند، ایسی محفوظ، ایسی زبردست کتاب ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے کی جانب سے نہ اس کے پیچھے کی جانب سے دخل انداز ہو سکتا ہے۔
نہ آگے کی جانب سے آ سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے آگے پیچھے ایسا نہیں سمجھ آتی، اس کا مطلب ہے قرآن کا آگے کیا ہے، قرآن کا پیچھے کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں، کہ اس کے آگے کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں، زاد المسیر میں مانا ہے، ابن جریر بھی یہ مانا کرتے ہیں کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، کوئی اس سے پہلی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس کی تکذیب کرتی ہو، اور بعد میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں آ سکتی جو اس کے کسی بات کو جھٹلا سکے۔ کوئی دنیا کی کوئی ایسی طاقتور چیز نہیں آ سکتی جو قرآن کی کسی بات کو، کسی مسئلے کو غلط ثابت کر سکے، کسی پیشن گوئی کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ دوسرا معنی یہ بھی سن لیجئے، فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ بین یدیہ کا ایک معنی ہوتا ہے سامنے کی چیزیں، کیا؟ ہاتھوں کے سامنے۔ تو ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن جب اتر رہا تھا، جن کے سامنے اتر رہا تھا انہوں نے بھی اس کی کسی بات کو غلط ثابت نہیں کیا، اور قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ولا من خلفہ، اس کی بات جو آج ہے لاکھ سال بھی گزر جائیں کوئی اس کو غلط ثابت ہے۔ اتنی پختہ کتاب آپ کے پاس ہے، دنیا کی ہر کتاب، دنیا کے ہر قانون کو کچھ سالوں کے بعد ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک میرے رب کی کتاب ہے کہ صدیاں بعد بھی دیکھو تر و تازہ ہے، اس کو ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بوسیدہ ہونے والی، پرانی ہونے والی کتاب 100 سال بعد بھی اس کو کھولو یوں لگے گا آج کے لیے۔ میں کہتا ہوں 100 نہیں، لاکھ سال کے بعد بھی اگر کوئی کھول کے دیکھے گا یوں ہی لگے گا یہ اس دور کے لیے۔ اگر اس نے پرانا ہو جانا ہوتا، اس نے بوسیدہ ہو جانا ہوتا، اس نے کسی دور کے موافق نہ ہونا ہوتا تو رب اس کو قیامت کے لیے دستور حیات نہ بناتا۔ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ کس کی طرف سے اتارا گیا؟ من حکیم حمید، زبردست حکیم حکمتوں والی ذات کی طرف سے اتارا گیا، حمید تعریفوں والی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور ایک جملہ آخر میں کہہ کے تقریر ختم کرنے لگاؤں کہ اتارا کیوں ہے؟ اتنی باتیں تو آپ نے سن لی، اتارا کیوں ہے؟ سن لیجئے، وہ قرآن کہتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کتاب یہ شان والی کتاب ہے، احکمت آیاتہ اس کی آیتوں کو محکم اور مضبوط کیا گیا ہے، ثم فصلت پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ تالا گنگ والو وہ تفصیل کیا کی گئی ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ تفصیل ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو مگر کس کی؟ زندگی باقی ملاقات میں۔ آمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ اللہ ہماری حاضری قبول اور منظور فرما۔ جتنے اہل علم آئے ہیں، جتنے عوام آئے ہیں، جتنے بھی مختلف لوگوں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے دوست آئے ہیں،
اللہ ان کی جھولیوں کو خیر اور برکتوں سے بھر دے، ان کی تمناؤں کو پورا فرما، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج خوشی کی بات یہ ہے، کئی بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، کئی بچوں اور بچیوں نے ناظرہ مکمل کیا۔ دعا گو ہوں کہ قرآن کا یہ مشن یوں ہی چلتا رہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایسی محفلوں میں آتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو قرآن کے خادموں سے بھر دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما، اس میں امن اور خوشحالی پیدا فرما، فلسطین کے مظلوموں کی اللہ مدد فرما، اللہ یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما، اللہ ان کو اپنی ہی تدبیروں میں گرفتار کر، ان کو اپنی سازشوں میں گرفتار کر، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا